بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سب پرندے فدا تھے۔ مور سے آخر کیا غلطی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو بنایا اور اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا، وہ دونوں جنت میں بہت پرسکون رہتے تھے، جنت کے لذیذہ میوے اور پھل کھاتے تھے۔ شیطان جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو جنت سے نکال دے۔ شیطان کو علم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے اور صرف گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا کہ وہ جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا، اس کو کہنے لگا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ شیطان نے کہا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں میں جنت میں جاؤں، تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ۔ میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ طاقتور رہو گے۔ مور نے کہا کہ مجھے اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا، اسے ساری بات بتائی اور سانپ بھی شیطان کی باتوں سے خوش ہو گیا۔ شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم ہو گیا شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اسے جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں جنت میں اس طرح زندگی گزاریں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے اور شیطان نے کہا، میری بات مان جائیں اور بھی جنت کی سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، گندم کا دانہ چکھ لیں، آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا کہ ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی۔ ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ یہ کہانی بہت طویل ہے لیکن مختصر سی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو الگ الگ جگہ پر اتار دیا جائے۔ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا۔ جس خوبصورت پاؤں سے چل کر مور شیطان کو اندر لے آیا تھا
وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے لے لیے، مور اور سانپ کو جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اللہ سے معافی مانگتے رہے، روتے رہے، ایک دوسرے سے جدا ہو کر ڈھونڈتے رہے۔ بہت مدتوں کے بعد اللہ نے توبہ قبول کی اور ان کو آپس میں ملا دیا۔